فرمایا تغدو خماسن، جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی، اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں، آج میں نے رکشا چلانا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے، کیا کچھ بھی نہیں، صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے، میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے۔ آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا، کوے، ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کووں کے غول، عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صدر سے، لی مارکیٹ سے، جہاں کے بھی کوے ہیں نا۔ میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے، حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا، تو کووں کو مخبری ہو گئی، کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم، شارٹ چل رہا ہے، ابھی کہاں مال ہے۔ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ، شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت، بول لو نا بھائی، نہیں ہے، پیٹ ہی تھوڑی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، پرندے کی ضرورت پیٹ، اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے، کبوتر کو دیکھ لو نا، یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر، انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا ہاتھ سے، اور سرجانی بھی گیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی، مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا۔ تو میں نے کہا تو 10-15 سال تو زندہ رہے گا، ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے، عمل کر لیتا تو 10، تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی، میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا، بن کے بھی تو قبر میں جائے گا۔ 15 سال کے بعد جو ہے نا، تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے، میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں، تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا، اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی، اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو۔ او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا، آج عیش کرتا، تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا، تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے، تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا جو 15 سال بعد ہونا تھا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا، جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے، وہ بالغ ہوتا ہے تو پیر بنتا ہے، کبوتر کبوتری کا، چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا، نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی، نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے، کوئی انجینئرنگ نہیں اس کو ہے، کوئی انجینئرنگ بولو بھائی، جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے۔ کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں، اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے، ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر، پرندہ ایسا نہیں کرتا، بڑی تمیز سے، بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے، خوبصورت انداز سے، ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے، دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے، بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ۔ لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا، اپنا گھر نہیں بنا سکے۔ بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا، اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو، جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو۔ اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے، چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے، تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے، جس کو جو خدا ہے، اصل میں خدا کے ذمے ہے۔ پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو، تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟
وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلا. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہو پرندوں کے بچے؟ کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دیے, انگریزوں نے چھوڑ دیے نا, کتے پال رہے ہیں. وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو, انسان نہ ہو, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہے, یہ میری پھپھو ہیں, یہ میری ممانی ہے, یہ میری چاچی ہے, یہ میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں, میں ہوں ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی, دوستی ہو, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر. سمجھ رہے ہو نا, یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, وہ کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا, وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, باطن نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو. بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام, پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے.
پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن, دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے, پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں, پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھڈا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا, اپنے ابا بھی تھے, اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہے, تم دو باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ, اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم کو اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے سالے کا فون آ گیا, کہتا ہے نا سالے کا فون آ گیا. میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے. ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے, مسلمان مرد ہے بھائی. کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو نہیں. لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, تو گالیاں تو بنتی ہیں نا, دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہے جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں میں. اس نے کہا دبئی میں رہتا. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے. انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا تو ماموں اس کو لے گیا, بولے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو ماموں نے بلب کے رشتے داروں کو گالیاں دینا شروع کر دی. بلب کے رشتے داروں کو. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے. وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی قربان. اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے, اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا؟ ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی. میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں, اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں, کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں. وہ صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے, بوڑھے باپ کی بھی, بوڑھی ماں کی بھی, اور بیوی کی بھی, اور بچوں کی بھی, اور سالوں کی بھی, اور ساس کی بھی, اور سسر کی بھی, پھر دیکھتے ہیں تھینک یو سے بات کیسے شروع کرتے ہیں اور تھینک یو پہ کیسے.
وہ ایک صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں. میں نے کہا کسی انگریز سے بولو 50 روپے دے, گالی دے دے مجھے یہ تھینک یو نہیں چاہیے. وہ کہے گا 50 روپے نہیں دوں گا, تھینک یو جتنا لینا ہے. یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے بھائی, یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے. ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں, پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گیا, میں نے صبح جانا ہی نہیں. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے, لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے, رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے, لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا, میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے, اتنا انویسٹمنٹ کیا, دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا, او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے, میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا, اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی, پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آ گیا ہے دودھ, اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں, مخلوق کو آنے دو پہلے, رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے, کماتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں, وہ تھے سے تھے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے, یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے, اللہ کا شکر اب دیندار ہے. کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا, پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ, نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے, میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے, لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے, ٹھیک ہے نا, سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائے, وہاں تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی, کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا, چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو. یہ ٹینشن نہیں لینا ہے, یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو, یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے, یہ غریبی ہے, یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں, نہاری لے آؤ, 2 روٹی لے آیا, نہاری لے آیا, ایک غریبی منگوا لو گے, 2 منگوا لو گے, اس کے بعد کہے گا بھائی یہ غریبی ہے, اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے غریبی کو مقصود بنا لیا, آپ جاتے ہی غریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی غریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا, ذاتی گھر غریبی ہے, یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے, بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں, لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا, میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی G7. 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو, ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے, لیفٹیننٹ تھے, وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا, اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. وہ نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے,
कराची की बस ने उठा के पटखाए और इन्ना लिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया को हदफ नहीं बनाया, जरूरत समझा कि भाई मेरी बुनियादी जरूरत 2 वक्त की रोटी है, मेरी बुनियादी जरूरत किसी अच्छे इलाके, अच्छे से मुराद जहां चरसी हीरोइन चीना रहते हो, तरफ पढ़े लिखे लोग हों, ऐसी जगह पे मुझे घर मिल जाए जहां छत हो, जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हो, बस ये बेसिक जरूरत, चाहे वो अपना हो चाहे वो किराए का हो। और नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को 2 वक्त की रोटी मिल गई, पेट भर के सर छुपाने की जगह मिल गई, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था उसका, और वैसे बताऊं जब ये लाइफ स्टाइल होगा ना तो जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज ही होता है आमतौर पर, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा है गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसके कदमों में रख दी। अब अगर ये टेंशन ले रहा है ना बहरिया टाउन की और डिफेंस की और डीएचए की वो स्कीम में मैंने, तो ये गरीबी की टेंशन है, ये दिल में दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। ऐसे शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई कि ये मालदार बन तो सकता है मगर इसके सामने फकर का फंदा ऐसे लटका रहेगा जैसे एक जिंदा आदमी के सामने फांसी का फंदा, मौत का फंदा लटक रहा होता है। जो उसकी कैफियत होगी ये कैफियत इसकी होगी। तो भाई पैसा कमाओ, पैसे से दिल ना लगाओ। और दिल से पैसा निकालने का तरीका क्या है? खर्च करो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पहले जमाने में बुजुर्गान दीन कड़क कड़क नोट जलवाया करते थे, 5-5 हजार के ना, कि जलाओ इसको। आज इसकी इजाजत नहीं है, इसमें नुकसान है, लेकिन दिल से निकालने के लिए ना जलवाते थे। तो आप जलाएं नहीं, खर्च करें। कभी कभार ऐसे गड्डी निकाल के किसी अच्छे ट्रस्ट में दे दी, किसी गरीब को दे दी। और सबसे ज्यादा मिस्दाक पैसा खर्च करने का आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनको दो। आजकल लोगों ने हदिये रिश्तेदारों में देना छोड़ दिया है। बस ईद बकरीद पे कोई खाना वाना खिला देते हैं, भाई बहन को लिफाफे में एक गड्डी डाले, पकड़ा दे, जलेगा। जब ये दिल जले ना, इतना सदका हो कि दिल में आरे चले, तो ये आरे चलने से दिल आईने की तरह शफाफ हो जाए। शायर ने कहा है ना, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल को दिल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो उसका तरीका ये है कि इसमें जरा रंदा चलेगा ना, रगड़ा लगेगा। जब हम वो क्या कहते हैं, वो जो रेगमाल से घिसाई होती है ना, तो सदका करते हुए इतना भी ना करो कि कल दूसरों से भीख मांगनी पड़ जाए, इतना भी ना करो, लेकिन इतना हो कि लगे कि दिल पे घिसाई हो, थोड़ा सा तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल सदका ये है तअमुलुल गिना व तख्शल फक्र, कि आपको ये हो कि अगर मैंने सदका किया तो हो सकता है मैं गरीब ना हो जाऊं कल, और अगर नहीं किया तो इस पैसे से मजीद पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब आप सदका करोगे तो नबी ने फरमाया ये सदका सबसे अफजल है, इसमें आपका दिल बहुत जलता है। और अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह के लिए देता है वो गरीब तो होता ही नहीं है। सदके से कभी माल, हमने कभी नहीं किसी सखी आदमी को गरीब होते देखा। तो इससे दुनिया की मोहब्बत कम होगी। हदीस मुकम्मल करके बस बयान खत्म करता हूं। फरमाया जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला, जब दौलत को हदफ बनाएगा, मुसल्लत कर लेगा, तो फकर का फंदा अल्लाह उसके सामने लटका देंगे। हर वक्त डर लगा रहेगा यार मैं गरीब ना हो जाऊं। पैसा है, प्लॉट पड़े हुए, लेकिन डर लगा रहेगा यार मैं गरीब ना हो जाऊं। दूसरा फरमाया व फ़र्रक़ अलैहि शमला, उसकी फिक्रों को अल्लाह बिखेर देंगे। इतनी टेंशन है, ये काम भी हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये वाला भी हो जाए, पता नहीं सारे काम ठीक होंगे, एक अटका हुआ होगा, उसकी वजह से टेंशन। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे सारे काम ठीक हो रहे हैं, चलो एक नहीं हुआ तो क्या है, तो उसकी फिक्रों को अल्लाह बिखेर देंगे। उसे पता नहीं चलेगा मेरी असल टेंशन है क्या, मुझे सुकून मिलेगा किस चीज में, इतनी फिक्रें। और फरमाया वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला, और जिस दुनिया के पीछे भाग रहा है जरूरी नहीं कि वो भी मिल जाए, मिलेगी इतनी जितनी इसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी है। ये जो दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं तो सबको पैसा थोड़ी मिल जाता है, बहुत से तो वही मौत तक रोडे ही नापते रहते हैं, सड़कें नापते रहते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आता उनके। फरमाया मिलेगा उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया, तो टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। तो टेंशन नहीं लो। आपको क्यों नहीं भाई, आपको सुबह आपने पराठा खा लिया अंडे के साथ, दोपहर खाना मिल गया, रात खाना मिल गया, जरूरत तो 2 वक्त की थी, मिल 3 वक्त रहा है, एंजॉय करो, मजा है, क्या ख्याल है। हाँ, बेगम टेंशन देती है, ये बड़ा मसला है ना, शादीशुदा आदमी, तो उसको बोलो भाई देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात ने, हमारी उम्महात ने, आपकी अज़वाज ने जब नबी से ये फरमाया कि हम इस गुर्बत में गुजारा नहीं कर सकती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई मैं तो इसी तरह मिस्कीन हूं, तो तालैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला,
کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں. اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں؟ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدے والا قصہ سنا دوں اگر آپ بھی جا سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے, آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے, اپنی اولاد کو پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے ایجڈ, ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کو. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں, اب گدھا خالی ہے. تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی. دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے.